جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے گوادر گئے ہوئے تھے، بلوچستان میں تھے، اور انہوں نے کچھ وہاں پہ منصوبوں کا افتتاح کیا۔ 2-3 بڑی اہم انہوں نے باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے جس پر بات ہوگی۔ سب سے بڑی میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جو اینگری بلوچ وہاں پہ سیپریٹسٹ ہیں یا عسکریت پسند ہیں ان سے وہ بات کرنے کو سوچ رہے ہیں۔ یہ میرا خیال بڑے عرصے بعد ایک پاکستانی پرائم منسٹر کی طرف سے بات کہنے میں آئی۔ اگرچہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی پرائم منسٹرز ہیں وہ کوششیں کرتے رہے، لیکن معاملہ کسی کے ہاتھ کو سلجھا نہیں ہے، نہ نواز شریف سے سلجھ پایا اور نہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے سلجھ پایا۔ اور دونوں نے بڑی کوششیں بھی کی تھیں کہ ان کو پیکیجز دینے کی 18ویں ترمیم کے تحت پاورز دی گئی تھیں، ان کو NFC میں حصہ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی جو اینگری بلوچ ہیں کوئی بات وہاں پر بنی نہیں تھی۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر ایک نئے سرے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دوسری جو بڑی چیز ہے جو میرا خیال ہے آپ کے میرے لیے تھوڑی سی حیران کن ہے، ہماری قسمتوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ وقتی طور پر ہم چند دن کی وہ کہتے ہیں چاند، وہ ایک ہے نا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری یہ راتیں جو ہیں، وہی کچھ میرا خیال اس خطے کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دوبارہ ایک دوسرے پہ وار آف ورڈز پہ ایک اس میں چلیں گے۔ درمیان میں تھوڑا سا ایک آیا تھا نا گڈ فیل فیکٹر آیا تھا، تو پاکستان نے آ کے دیکھا ہے کہ اس گڈ فیل فیکٹر کا کوئی اچھا نتیجہ پاکستان کو محسوس ہوا نہیں نکلا۔ جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور چینلز ڈپلومیسی ہو رہی تھی، سیکرٹ چینلز ایکٹیویٹ ہو رہے تھے، یہاں پہ آرمی چیف کی یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے، جس میں انہوں نے بہت سارے پلان جو ہیں منصوبے انہوں نے آ کے انہوں نے شیئر کیے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہم کشمیر پہ دیگر ایشوز پہ ہم کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ماضی کو دفن کر کے بڑی اس پہ لے دے بھی ہوئی۔ پھر وہ یہ بھی خبریں آئیں کہ پاکستان کے DGIS اور وہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انڈیا کے، ان کی ملاقات دبئی میں شاید ہوئی ہے۔ پھر دبئی کا بتایا گیا کہ انہوں نے درمیان میں رول پلے کر رہے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے لیے برف جو ہے نا وہ پگھلنے کی اگین امیدیں کی جا رہی ہیں۔ اور NSA پاکستان کے NSA موئز یوسف جو ہیں ان کی بھی شاید ملاقاتیں جو اپنے کاؤنٹر پارٹ وہ ان سے انڈیا سے ہوئی ہیں۔ سو کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ مودی صاحب نے 23 مارچ پہ انہوں نے بھیجا تھا ایک اچھا انہوں نے لیٹر بھیجا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، وہاں پہ انہوں نے پاکستان نے بھی جوابی طور پر انڈیا کو کہا۔ سو فیل ہونے لگ گیا تھا کہ شاید کچھ چینجز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کشمیری وہ اگین لیڈرشپ جو اس کو انہوں نے 24 جون کو بلایا ہوا تھا، تو اس پر بھی ایک تھوڑا سا لگا کہ شاید ڈپلومیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب اچانک ہمیں پتہ چلا ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، بات جو ہے نا وہیں پر رک گئی ہے۔ اور اب کی دفعہ ہم نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی جس میں ٹاپ کے اس میں لوگ شامل تھے، جس سے لگ رہا ہے ایک میسج کنوے کرنا تھا اس کو انڈیا کو کہ ہمارے جو نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہو رہی تھی وہ شاید ممکن نہ رہے۔ اور اس کی وجہ پاکستان نے یہ بتائی ہے کہ جوہر ٹون جو ہے لاہور میں، تو اس میں جو بلاسٹ ہوا تھا اگین پچھلے مہینے، اور اس میں 3-4 کے قریب یہ پاکستانی جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے تھے اور درجنوں اس میں زخمی ہوئے تھے، اور یہ سمجھا گیا تھا کہ حافظ سعید جو ہیں ان کو شاید مارنے کے لیے یہ پورا پلان کیا گیا تھا اور انڈین اس کے پیچھے تھے۔ تو کل اس کو آفیشلی طور پر پاکستان نے اس کو ریلیز کیا۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دشمن ملک ہے، دشمن ملک نے یہ کام کیا ہوگا، اور اس پہ واضح طور پر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا نے کیا ہے، افغانستان یا کسی اور تھرڈ کنٹری نے کیا ہے۔ سو ایک اس کو ویگ مبہم یہ قسم کا رکھا گیا تھا، اینی باڈیز گیس تھا، اور وہ بھی تھا جو بندہ تھا جو اس میں آ رہا ہے جس کا نام آ رہا ہے سامنے، جس نے سارا آ کے ایگزیکیوشن تھی اخوان نیشنل یا یہاں KPK کا بتایا جا رہا تھا، تو وہ بھی یہی تھا کہ شاید افغانستان سے کوئی اس کو ارینج کیا گیا ہے، پلان کیا گیا ہے۔ اور وہی تھا جیسے میں نے کہا یہ پولیس کا ورژن تھا، بلکہ مجھے یاد ہے پچھلی پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا تھا اگین جو IG پنجاب جو ہیں، جی آپ بتائیں کون سا ملک اس کے پیچھے ہے، تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے اوائڈ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں ابھی کسی کا نام نہیں لے رہا، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ سو اس وقت بھی یہ لگا تھا کہ شاید حکومت پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا نام لینے سے وہ نہیں چاہتی کہ تعلقات اگر بہتر ہو رہے ہیں دونوں ملکوں میں تو اس کو وہ پھر نام لے کے ان کو باقاعدہ پراپر ایک بلیم کیا جائے، چارج شیٹ کیا جائے۔ سو ویٹ کیا گیا۔ کل والی جو اس میں دیکھا پریس کانفرنس میں دیکھا کہ IG صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور سب سے بڑی جو بات تھی جو میرے لیے اہم تھی، جس سے لگا کہ اگین انڈیا کو ایک میسج بھیجا گیا اور ہمارے ٹاکس جو ہیں سیکرٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ ناکام ہو گیا، بریک ڈاؤن ہو گیا، رک گیا ایک جگہ پہ، وہ تھا موئز یوسف صاحب کا اس میں بیٹھنا۔ موئز یوسف صاحب جو صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہیں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں انڈین اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہوتی ہیں، وہی رابطے میں رہتے ہیں، چاہے امریکنز ہوں چاہے انڈینز ہوں یا دیگر دنیا میں جس بھی ملک سے انہوں نے بات چیت کرنی، کیونکہ ان کا عہدے کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے۔ سو اس سے لگا تھا میٹر از ناؤ سیریس، اور بالکل وہی والی بات اب
اب شاید بات جو ہے نا رک جائے گی. جو آرمی چیف ہوپ فل تھے یا اس کے بعد جو ملاقاتوں کے بعد ہم لوگ تھوڑے سے ہمارے میں سے جو ہمارے جیسے ایک اس پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہر دفعہ اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بڑی سیریس ہے, اور خطے کے جو 1.5-2 ارب یہ لوگ ہیں, انسان ہیں, شاید کوئی ایسی سینٹی پرویل کر جائے گی اور دونوں سائڈس پہ لیڈرشپ ہے یا ہمارے لوگ جو ہیں یا ہمارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایٹ لیسٹ نو دس ٹائم دے آر سیریس. وہ کہتے ہیں ہر دفعہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہر دفعہ ہم لوگ جو ہے نا غلط نکلتے ہیں کہ اور ہماری ایکسپیکٹیشنز یا ہماری اسیسمنٹس امیدیں جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر وہ ٹوٹتی ہیں. دونوں سائڈس پہ ہیں, لیکن دونوں سائڈس پہ وہ لوگ بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن ہو دونوں ملکوں میں, دونوں سائڈس پہ وہ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں امن نکل ہے. بہرحال دوسری تو ہم نے دیکھا انڈیا جو ہے انہوں نے وہاں پہ الزام لگایا ڈرون کی کہانی سامنے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. سو وہی چارج شیٹ دونوں ملکوں نے اس کو آ کے ایکسپلین کرنی شروع کر دی. اب اگلی بات جو ہوئی, آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کھل کر بات کی ہے, نہیں تو ادروائز یہ طے ہوا تھا کہ اگین پاکستان پرائم منسٹر جو ہیں یا پاکستانی حکومت جو ہے جب سے ٹاکس ان کی ہوئی تھی شروع ہوئی تھی ایک دوسرے کو ڈائریکٹ معاملات پر وہ بلیم نہیں کریں گے. ڈی جی ایم او کو آپ کو پتہ رابطے ہوئے تھے بڑے اچھے طریقے سے, ان پر بھی بڑا ایک اچھا ایک اس کا رد عمل آیا تھا. اس کے بعد سیز فائر ہوئی تھی, مٹھائی وغیرہ عید وغیرہ پہ دیوالی پہ بھی ایکسچینجز کی گئی تھی. سو وہ اگر جیسے میں نے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں دونوں ملکوں میں. اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ بات کیا جنہوں نے وہاں پہ گوادر میں انہوں نے جرنلسٹوں سے جو انہوں نے آ کے انہوں نے بات چیت کی ہے اس کے بعد تقریب کے بعد, تو وہ یہ کہتے ہیں بلکہ وہ ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب طالبان کی حکومت اگر آ رہی ہے وہاں پہ کابل میں افغانستان میں تو ان کے تو اچھے تعلقات نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا کے بڑے وہاں پہ مفادات ہیں یا انڈیا نے بہت سارا وہاں پہ کام کیا ہوا ہے یا انڈین انٹرسٹ ہے, تو وہ کیسے میٹ کریں گے وہاں پہ. مطلب یہ تھا کہ اب وہاں پہ کیونکہ افغانستان میں چینجز آ رہی ہیں اور انڈینز پہ پاکستان ہمیشہ یہ بلیم کرتا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ افغانستان کے سرزمین کے ذریعے کونسلیٹ ہیں ان کے وہاں پہ جو ٹریننگ دیتے ہیں اس کو کچھ دہشت گردوں کو, وہ پاکستان میں آتے ہیں اور آ کر یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طالبان کی فرینڈلی حکومت آنے سے جو پاکستان کی طرف فرینڈلی ہوگی ان کے انزمپشن ہے, تو اس کے بعد تو ٹریننگ کیمپ بھی نہیں چل سکیں گے. اور وہی والی بات جو فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ کالیا اب تیرا کیا ہوگا, مطلب یہی تھا کہ جناب کہ اب اس کا طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد انڈیا کا کیا ہوگا وہاں پہ. حالانکہ ہم خود بھی پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سیکورٹی کے جو ادارے تھے جو انہوں نے بریفنگ دی ہے یہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دی ہے, وہاں پہ بھی تو یہ پریشانی کا یہ بتایا گیا کہ جناب ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے وہاں سے اگر سول وار شروع ہوتی ہے. طالبان ون سائیڈڈ بغیر کسی معاہدے کے کابل میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد بڑی تعداد میں وہاں سے اگین افغان نیشنلز بھی آئیں گے اور آپس میں لڑائی بھی ہوگی, خون خرابہ بھی ہوگا. اور ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے یہ بھی فیل کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے, دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ان کے وہاں پہ ان کے افغان طالبان سے رابطے تھے, وہ ان کو سینکچری تھیں, ان کو پناہ بھی دیتے تھے, ان کو آ کے ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی ملتی رہی ہے, بہت زیادہ ملتی ہے. ہمارے لیے بھی خطرات ہیں, لیکن ہم نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب کہ ہماری تو چلو جو بھی ہوگی سو ہوگی, لیکن انڈیا کے لیے بھی وہاں پر مسائل ہونا شروع ہو گیا. اور اس کا حل جو ہے پاکستان یہ نکالنا چاہ رہا ہے, شاید جو چینج آ رہی ہے ہمارے یہاں کہ اگر افغانستان میں طالبان کی فرینڈلی حکومت آتی ہے ماضی کی طرح جیسے 96 میں آئی تھی, تو اس کے بعد ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, شاید پہلے کی طرح سیکیور ہو جائے گا. وہ تھریٹ نہیں رہے گی جو روز گولہ باری ہوتی ہے, پاکستان کو وہاں 1-2 لاکھ اپنی فوج وہاں پہ اسٹیشن کرنی پڑتی ہے. شاید یہ ایک ازمپشن ہے, لہذا پاکستان فوکس کر سکے گا اپنے اس پہ ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ. اور انڈیا کو یہ خطرہ رہتا ہے ہمیشہ سے کہ اگر طالبان آتے ہیں افغانستان میں تو وہ جو ہیں آ کے کشمیر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں یا وہاں پہ جو موومنٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور وہاں پر وائلنس بڑھ جاتے ہیں. ان کو اس لیے وہ طالبان کے ساتھ وہ انڈین جو ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ جب طالبان آتے ہیں وہاں پہ تو بہت ساری موومنٹ جو ہے وہ کشمیر میں وہ تیز ہو جاتے ہیں, لہٰذا وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے الائنسز جو ہیں وہ نادرن الائنس یا ان فورسز کے ساتھ رہتے ہیں جو طالبان کے اگینسٹ ہیں. اب یہ وہ ایک اس کا سیناریو بن رہا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے اگین ہائیسٹ لیول پہ کہ انڈیا کے ساتھ فردر ہماری کوئی ٹاکس کا یا ان چیزوں کا وہ نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ جوہر ٹاؤن میں کیسے انہوں نے بندے کو پکڑا ہے, ٹریس کیا ہے, فیملیز انوالو ہیں, اور کیسے انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے, اور انہوں نے کئی بینک ٹرانزیکشن سے تھرڈ کنٹری سے ان کو پیمنٹ کی گئی, فنڈنگ کی گئی. یہ وہی طرح کی ملتی جلتی تفصیلات ہیں جیسے انڈینس نے کبھی آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پہ ہوا تھا بمبے اٹیکس ہوئے تھے اس وقت انڈیا نے بھی اسی طرح کے سملر انہوں نے کلیمز کیے تھے کہ ہمارے پاس سارا ایک ٹریل ہے یا ہمارے پاس بھی پوری ایک
ایک ڈیٹیلز ہے. انہوں نے تو پکڑ بھی لیا تھا وہاں پہ, اجمل قصاب کو کہتے تھے کہ پاکستانی شہری ہے, اور باقی بھی ایشوز ہوئے تھے. اب پاکستان نے بھی اس پہ اگر دیکھا جائے تو بڑے ڈیٹیلز کے پاس اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا اس کو وہاں مانیٹر کیا جا رہا تھا, انڈیا سے کیا جا رہا تھا. اور وہ اگین انڈین, آپ کو یاد ہوگا ممبئی میں کہتے تھے کہ جناب کہ یہ جو آپریشن کیا گیا تھا 3-4 دن وہاں پر انہوں نے آ کے ایک اس میسکر ہوا تھا وہاں پہ, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پاکستان سے ان کو جو حملہ آور تھے ان کو ہدایات دی جا رہی تھی. بالا کوٹ یا ساری پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کا بھی وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان سے ٹیلی فون پر ان کو ہدایات دی جا رہی تھی. اب وہی اسی طرح کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں تو انڈین سے بیٹھ کے انڈینز ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب یہ وہ ایک اس کی پراکسی وار ہے جو دوبارہ شروع ہو گئے. دونوں ملکوں کی یہ پراکسی وار جو ہے نا یہ بڑی ڈینجرس رہی ہیں. سویلینز اس میں مارے گئے ہیں, اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں دونوں سائڈس پہ مارے گئے ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ لگ رہی ہے, انٹرسٹنگ کہیں سائڈ کہیں کہ بارڈر پہ تو سیز فائر ہے, دیٹس اے گڈ تھنگ, وی اپریشیٹ دیٹ. دونوں ملکوں کی یہ فوجیں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آ کے فائر وارک کو روکا ہوا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب دونوں ملکوں میں وہی جو 90s میں ہم نے دیکھی, پھر ہم نے 2000 میں دیکھی, وہی وہ جو 2008 کے بعد ہم نے دیکھی, دونوں ملکوں میں پھر جو ہے نا وہ پراکسی وار شروع ہو گئے. انڈیا نے کمپلینٹ کی تھی کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پہ پاکستان کی سرزمین یوز کی گئی تھی, ممبئی اٹیکس ہوئے, پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے گئے, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد وہ پٹھان کوٹ کا کہتے ہیں وہاں پہ اس کا بھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا پٹھان کوٹ میں حملے ہوئے یا دیگر ایشوز, وہ پاکستان کو بلیم کرتے رہے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ ان کے کھاتے میں یہ چیزیں ڈالتا رہا ہے. سو جناب مشرف کے دور میں 2003 میں یا 2004 میں معاہدے کچھ ہوئے تھے, جس کے بعد 5-6 سال ہم نے دیکھا دونوں ملکوں میں پیس ہوا. جب واجپئی صاحب آئے اس کے بعد پیس ہوا دونوں ملکوں میں. پھر 2008 میں جب ممبئی والا واقعہ ہوا تھا پھر وہ ختم ہوا. اس کے بعد تعلقات جو ہے نا دونوں ملکوں میں ٹھیک نہیں ہو سکے. منموہن سنگھ کا دور بھی اچھا رہا, جناب مشرف صاحب کے دور میں تھے, اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ شاید دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے تھے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ جو پیس کے ہم توقع لگائے بیٹھے تھے, دونوں ملک جو ہے نا ایک پاکستان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ واجپئی صاحب جو تھے نا وہ ڈفرینٹ برانڈ تھے, ڈفرینٹ وہ کیٹیگری کی وہ لیڈرشپ میں تھے. حالانکہ ان پہ بڑا دباؤ تھا 2003 میں پارلیمنٹ پر اٹیکس کے بعد کہ پاکستان پر حملہ کریں, جنگ کریں. لیکن اس وقت کے آرمی جنرل جو ہیں وہ بھی انڈیا کے وہ بھی اس فیور میں نہیں تھے, کیونکہ نیوکلیئر بموں کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ دونوں ملک جو ہے نا وہ وار میں جا سکتے ہیں اور پاکستان میں کوئی ڈیسائسو وکٹری نہیں لی جا سکتی. سو انہوں نے جنگ کا روٹ نہیں لیا تھا, اور انہوں نے بیٹھ کے 2004 میں وہ اسلام آباد میں بھی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نارملائز ہوئے. اب جو سب سے بڑا ڈلیما ہے پاکستان ہے کہ پاکستان یہ جو کوششیں کر رہا ہے, اور سنسیئر کوششیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اگر عمران خان صاحب کی ہوں یا ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہوں, وہ چاہتے ہیں سیریسلی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے. لیکن انڈیا میں اس وقت کوئی واجپئی صاحب نہیں ہے. انڈیا میں جو ہے وہ صاحب ہیں, وہ اگر نریندر مودی صاحب ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا مسلمان ہوں, ان کو ذرا اپنے سختی کے ساتھ ایگریشن کے ساتھ ہینڈل کریں تو وہ ٹھیک رہتا ہے. ان کا ووٹ بینک بھی اس سے بڑا ہے. پیس یا ان کو اپیزمنٹ وہ سمجھتے ہیں, ان کو بی جے پی کو سوٹ نہیں کرتی, ان کو ایگریشن سوٹ کرتا ہے, ان کو ہر وقت کی ایک لڑائی جنگ سوٹ کرتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی یہاں سے سی بی ایمز ہوتے ہیں انڈیا کی طرف سے ان کا اس طرح کا جواب نہیں اس میں دیا جاتا. انڈین سے بات کریں وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے, سیاسی لیڈرشپ اسپیشلی جو کمٹ کرتی ہے, جو ہمارے ساتھ وعدے کرتی ہے, وہ پورے نہیں کر سکتی. لہٰذا ہم ان سے کیا بات کریں اور کیا ان کی باتوں کو سیریس لیں. سو بات وہی ہے کہ پاکستان جو ہے, جیسے ہم نے آ کے واجپئی صاحب والی وزٹ تھی اس کو ضائع کیا تھا جب وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آئے ہوئے تھے, کارگل وغیرہ ہم نے کر دیا تھا جو ہماری غلطی تھی. اس کے بعد انہوں نے کوششیں کی کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. ہم اب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب انڈیا میں اس کا آپ کو رسپانس نہیں ہو رہا. بہرحال مودی صاحب کے بارے میں طے ہے کہ وہ, میرا نہیں خیال کہ جب تک وہ اقتدار میں ہے پاکستان اور انڈیا جو ہیں کوئی میننگ فل قسم کا اس طرح کا سیز فائر یا اس طرح کے کچھ تعلقات بحال کر سکیں جو 2003 میں واجپئی صاحب اور جناب مشرف کے درمیان ہوئے تھے. آپ اور میں امیدیں کر سکتے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ریجن میں جو نئی ایک ریجنل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان کے بعد, اس کے بعد کچھ معاملات جو ہیں نا پاکستان انڈیا میں بھی خراب ہوں گے, پاکستان افغانستان میں بھی ہوں گے, چائنا اور امریکہ میں پہلے خراب ہو رہے ہیں. سو پاکستان ایک نئی پراکسی وار کا خدا نہ خواستہ شکار ہونے والا ہے. ہمارے پالیسی میکرز نے کیا سوچا ہوا ہے, اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں ابھی سے, ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کے لیے کولڈ وار کے لیے تیار ہو رہا ہے. لیٹس پرے کہ سینٹی پریویل. لگتا تو نہیں, ہر دفعہ ہم دعا کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی, لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے.